انزلنا الیکم کتابا، اے لوگوں دیکھو اب نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے، نازل کر دی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ در حقیقت شیطان کو پکاروں میں تو لازماً ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا۔ کہتے ہیں دنیا کے لمبے لمبے منصوبے، انہم، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر میرے حکم سے یہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے۔ وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے شیطان، اور میں پھر انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں گے۔ کیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے۔ سند ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر وہ اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اوتھینٹسٹی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اس سے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کمتر ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا، اب یہاں گویا کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے، نہیں پکار رہے یہ اللہ کے سوا مگر مؤنث کو، عورتوں کو، اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات، عزا، منات، لات الہ کی مؤنث ہے، لات، لا اور لات، اور عزا العزیز کا مؤنث ہے، العزیز، العزا، منات، یہ سب جو ہے فیمنن نیمز ہیں۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیٹیز کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکار رہے یہ مگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں۔ لات کا کوئی وجود نہیں، منات کا کوئی وجود نہیں، ہاں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے، وقال، اور اس نے بھی یہ کہا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، کچھ کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لعنہ اللہ وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں تو لازماً ان کو بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا، بڑے برائٹ کیریئرز ہیں، اس میں بڑی بڑی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، لگے رہو اسی کام کے اندر، پھر امانیہ ہیں، اللہ بخشی دے گا، اللہ، ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمیں خوف کس بات کا ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں کس کا خوف ہے۔ اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی، طول عمل جس کو کہتے ہیں، دنیا کے لمبے لمبے منصوبے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر میرے حکم سے یہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے۔ تو میں بتا چکا ہوں سورہ انعام میں یہ باتیں ساری آئیں گی، فلاں کے نام پر ایک اونٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا، اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی، فلاں بت کے یا فلاں ڈیٹی کے نام پر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں پھر انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں گے۔ اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سے انداز، عورتوں میں مردوں کے سے انداز اختیار کرنا، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے وہ تو یہ سمجھیے جینیٹکس جو ہے، اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کی تخلیق، اس کی سپیشیز بنائی ہوئی، اس کی جینز، اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کیا جائے۔ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔
والذین آمنوا، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ. اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اب یہاں پھر رخ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف. اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شے موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر. تب بھی آ گئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی، وشفل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی. شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے، سب کچھ کرو گے، وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے. لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے غیر متبدل ہے، وہ بدلے گا نہیں. لیسا بامانیکم، نہ تمہاری خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے، تمہاری امانی سے، تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا. ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی سے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی. بہت سخت الفاظ ہیں یہ، اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے، اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی. لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا، مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی عرشے. اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا، کسی نے غلطی کی تھی، اس نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ، وہ اس کی بدی جاتی رہی. لیکن اکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ. توبہ کو دیکھا جائے گا، توبہ سچی تھی، واقعی تھی، واقعی اس نے اس حرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا کہ نہیں، یا یہ صرف یہ کہ زبان سے گردان ہو رہی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام خوری جو کہ تم جاری تھی، تو وہ توبہ نہیں ہے. من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا، نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، ہو مومن صاحب ایمان، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی. ایک بندہ ہے روجر مارنو. ہیو یو ہرڈ آف ہم؟ روجر مارنو از این ایکس فری میسن، اور اس کا انٹرویو پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ، یو کین واچ اٹ. ٹرپ ٹو سپر نیچرل، ایک 3 آور ڈاکومنٹری ہے، اور یہ اس کا انٹرویو ہو رہا ہے. اب وہ گپ مار رہا ہے یا وہ کانسپیریسی تھیوری ہے، جیسے ہمارے لبرلس کہتے ہیں اٹس آل کانسپیریسی تھیوری. اصل میں جو بات ان کے خلاف جائے نا اسے وہ کانسپیریسی تھیوری کہتے ہیں. دا تھنگ از دس، لیکن ہم اس چیز کو کانسپیریسی تھیوری اس لیے نہیں کہتے، اس کا پروف قرآن سے ہمیں مل رہا ہے. واقعہ سناتا ہے، واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اصل میں وہ نیوی میں، ماشاء اللہ وہ نیوی میں کسی پوسٹ پہ تھا، کمانڈر تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال ہی واز ان دا نیوی، اور ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی. ورلڈ وار 2 جب جیت کر آئے، امریکہ میں تھا وہ، تو اس کے باس نے اسے بلایا، اور اس کے باس نے کہا کہ آئی ایم ہیپی وتھ یو، اور وی آر گوئنگ ٹو دس گیدرنگ ٹو نائٹ، آئی ول لائک ٹو انوائٹ یو ٹو دس گیدرنگ. اس نے کہا کہ اس گیدرنگ میں کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ روجر ول یو لائک ٹو میٹ یور ڈیڈ پیرنٹس؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بات مذاق میں اڑا دی. میں نے کہا کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، یہ سائنس کا دور ہے، اس طرح کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی. انہوں نے کہا نو سیریسلی، میں تمہیں تمہارے ڈیڈ پیرنٹس سے ملواؤں گا. تو اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ یہ کریپی باتیں ہو رہی ہیں، اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا میرے باس کا. اس نے کہا کہ واٹ ہیپنڈ، ہیو یو چکنڈ آؤٹ، تم چکن بن گئے ہو، تم جو ہے وہ ڈر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ بس اس نے یہ کہنا تھا، مجھے جوش آ گیا. میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، آئی ول کم ٹو دس گیدرنگ. کہتا شام ہوئی، میں اس گیدرنگ میں گیا، وہاں پہ ٹاپ پولیٹیشنز تھے، ہالی ووڈ کے ایکٹرز تھے، سنگرز تھے، پالیسی میکرز وہاں پہ تھے. اور وہاں پہ اسٹیج پہ ایک گاؤن پہن کے، بہت بڑا سا گاؤن پہن کے جو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، اور شی ہیڈ بگ نیلز اینڈ شی ہیڈ دس کریپی لک. اور یہ ایک بائی دا وے مووی ہے، آئی ڈونٹ ریکمینڈ دس مووی، پرانی مووی ہے، آئیز وائٹ شٹ، بہت ہی یہ خراب قسم کی مووی ہے. اس میں پورا کنسیپٹ دکھایا ہوا ہے انہوں نے کہ کس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں، ان گیدرنگز میں کیا کیا ہوتا ہے. ہی سیڈ کہ میں اس گیدرنگ میں گیا تو وہ عورت جو تھی نا لوگوں کی خواہشات پوری کر رہی تھی. پیپل دے یوز ٹو ٹیل ہر کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے فلانے بندے سے ملنا ہے، ملوائیں یہ وہ. کہتے ہیں میرے سامنے ایک فیمیل آئی
اور اس نے اسے کہا کہ آئی ول لائک ٹو میٹ مائی ڈیڈ فرینڈ, مجھے اپنے مرے ہوئے دوست سے جو ہے ملنا ہے, کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. آئی کوڈنٹ سے گڈ بائی, آئی ول لائک ٹو ہیو اے نائس کنورسیشن, مے بی سے گڈ بائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہتا ہے کہ اے گش آف ونڈ ہیپنڈ, اور پیچھے پردے سے وہ بندہ آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. اینڈ وی ور شاکڈ کہ یہ ہوا کیا ہے, اور آئی واز ٹرامیٹائزڈ, میں نے زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا, یہ بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا. لیکن بہرحال ہی اسٹوڈ رائٹ بفور اس, اور وہ عورت اس سے بات کر رہی تھی. اینڈ شی اسٹارٹیڈ کرائنگ اینڈ شی سیڈ کہ آئی کوڈنٹ سے گڈ بائی ٹو یو, اینڈ ہی واز ٹاکنگ لائک ہم, بالکل اس آواز میں وہ بات کر رہا تھا. کہتا پھر میری باری آئی تو میں کانپ رہا تھا کہ اب میں کہوں گا جی کہ مجھے ڈیڈ پیرنٹس سے ملوائیں. میری باری آئی تو میں نے کہا کہ آئی ول لائک ٹو میٹ مائی ڈیڈ پیرنٹس. تو کہتا میں ذرا کانپنے لگ گیا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ ملوائے گی کہ نہیں ملوائے گی. اور کہتا ٹو مائی ایٹ موسٹ سرپرائز, میرے ڈیڈ پیرنٹس ایک دم سے پیچھے سے نکل کے میرے سامنے آ گئے. اور میں نے جب انہیں دیکھا آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ, اور آئی سیڈ ٹو دیم کہ آئی لو دیم, اور یہ وہ آئی مس دیم, یہ وہ آئی تھینک دیم, میں نے کہا کہ ہم وار جیت گئے وغیرہ وغیرہ. بات چیت ہوئی. کہتا ہے دیٹ واز مائی انٹروڈکشن ٹو دس گروپ, اینڈ دس گروپ واز فری میسنس. اور پھر انہوں نے اس سے ایک پیکٹ کروایا کہ وی ول لائک ٹو انوالو یو ان دس تھنگ, اس کے باس نے. اور کہا کہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ایک بندہ آتا ہے اور بڑا انٹلیکچوئل ہے, اس کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, میں تمہیں بھی ملواؤں گا. تو کہتا ہے دس از ہاؤ آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو دس کریچر اور دس ہائر ہیومن بینگ ہو یوز ٹو کلیم کہ میں تب سے ہوں جب سے دنیا بنی ہے, اور میں نے وارز دیکھی ہیں, میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, میں پالیٹکس کو سمجھتا ہوں. سو راجر اٹس ان یور بیسٹ انٹرسٹ کہ تم میرے ساتھ دوستی رکھو. آئی ول گیو یو سم گفٹس, اور وہ گفٹس کیا ہیں کہ آئی ول گیو یو پاور, آئی ول گیو یو منی, آئی ول گیو یو فیم, واٹ ایور یو وانٹ. آل یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو بی ان کانٹیکٹ ود می اینڈ یو ہیو ٹو یو نو پے ہومیج ٹو می. اور وہ ہومیج کیا تھا کہ ان کے ریچولز ہوتے تھے, اور بڑے گندے گندے ریچولز ہوتے تھے, ویری فلتھی ریچولز. تو اس نے کہا کہ دس از ہاؤ آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو دس گروپ. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ پالیسیز بناتا تھا, پالیسیز بنا کے ہم سے بات کرتا تھا, اور ہمیں انسٹرکشنز دیتا تھا کہ یہ کرو, اس طرح سے کرو, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. کہتا ہے کہ آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ بائبل آؤٹ آف انٹرسٹ. تو بائبل میں مجھے لوسیفر کے جو ایٹریبیوٹس تھے وہ اس میں نظر آئے, اس بندے میں, کہ لوسیفر کو خدا نے بنایا شروع سے, اور لوسیفر ہیز بین دیئر سنس بگننگ, اور لوسیفر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا کہ ہو آر یو. تو اس نے کہا کہ یو ووڈنٹ وانٹ ٹو نو ہو آئی ایم. تو اس نے کہا کہ آر یو لوسیفر. تو اس نے کلیم کیا کہ یس آئی ایم لوسیفر. وہ پینٹ کوٹ میں آتا تھا, انسان کی شکل میں آتا تھا. تو اس نے کہا کہ وائی آر یو ڈوئنگ آل دس. تو اس نے کہا کہ بیکاز آئی ایم گاڈ, اس دنیا میں آئی ایم دا گاڈ اینڈ آئی ہیو بین دیئر سنس دا بگننگ, سو اٹس ان یور بیسٹ انٹرسٹ کہ تم لوگ جو ہے مجھے فالو کرو. اور اس نے کہا کہ پھر میں نے اس سے کچھ کنورسیشن کی. اب یہ کنورسیشن گپ ہے, وی ڈونٹ نو, لیکن اس کا انٹرویو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرپ ٹو سپر نیچرل میں. اس نے مجھے بتایا, پوری ہسٹری بتائی. اس نے مجھے کہا کہ ڈو یو نو کہ کرسچنس اینڈ ہندوز اینڈ آل دیز ریلیجنز دے پے ہومیج ٹو می. اس نے کہا کہ ہاؤ دے پے ہومیج ٹو یو. اس نے کہا کہ اف یو سی چرچ میں جیزس جو ہیں ان کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے ہمیشہ پینٹنگ میں, اور اسی طرح تم ہندوز کی پینٹنگز دیکھ لو, ان کے بھی جو خدا ہیں پیچھے سے ایک سورج نکل رہا ہوتا ہے. اسی طرح تم فیرو کو دیکھ لو, فیرو کا جو گاڈ تھا ہورس کے پیچھے سے بھی جو ہے سورج نکل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ دا سن, ڈو یو نو کہ جو سن ہے وہ میرے پیچھے سے نکلتا ہے روزانہ. یہ پینٹنگ جو بنائی گئی ہے مجھے ہومیج دینے کے لیے بنائی گئی ہے, انڈائریکٹلی میری ورشپ ہوتی ہے. تو سارے ریلیجن, چاہے وہ جیزس ہو, چاہے وہ ایجپشنز ہوں, چاہے وہ ہندوز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, دے پے ہومیج ٹو می انڈائریکٹلی. اب آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فجر کے بعد جو ہے وہ وقت ہوتا ہے, اس میں نماز پڑھنا جو ہے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس وجہ سے منع فرمایا؟ کیونکہ اس دوران شیطان کے سینگز کے درمیان میں سے سورج جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو آبویسلی سائنس ریجیکٹ کر دے گی, لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اور یہی چیز وہ راجر مارنو کو بتا رہا ہے. ویری انٹرسٹنگ تھنگ, آپ ڈاکومنٹری میں سن سکتے ہیں کہ یہ مجھے ہومیج پے کر رہے ہیں اس پینٹنگ کے تھرو, کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. آئی ایم دا ون جس کے پیچھے سے جو ہے وہ اس طرح سے سورج نکل رہا ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ وہ اس نے کہا کہ یہ جو ساری تھیوریز ہیں سائنٹیفک تھیوریز, اس نے کہا کہ یہ بھی ڈاروین کے پاس میں آیا تھا. ڈاروین کو آ کے میں نے آئیڈیا دیا تھا. تو اس نے کہا آپ نے آئیڈیا کیوں دیا تھا؟ اس نے کہا کہ بیکاز وین پیپل ول ڈینائی لوسیفر, وین پیپل ول ڈینائی گاڈ, تو my work will become easy. There will be no God fearing people, there will be a godless generation. So یہی تو, this is what I want, this is what I want to achieve. اسی طرح اس نے 2-3 سوشولوجسٹ کا نام لیا, اور اس نے کہا کہ I have deceived more than 70 saints like this. میں نے 70 saints کو اس طرح سے ڈیسیو کیا ہے
into worshipping me, کہ اپنے followers کو کہیں کہ worship me.